دیکھیں کہ جماعتوں میں نکل کر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے سوتے ہیں۔ آئے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں پر محنت نہیں ہو رہی، گشتیں برائے نام ہو رہی ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے سے تو کوئی بھی آدمی نہیں نکل سکتا جب تک پھرو گے نہیں، تھکو گے نہیں، بار بار جاؤ گے نہیں، منت نہیں۔ اگر دین کے لیے پھرو گے پھر اللہ دنیا کے لیے نہیں پھرائے گا۔ دین کا غم لگ جائے گا تو دنیا کا غم نکل جائے گا۔ دین کے لیے تھکو گے پھر دنیا کے لیے نہیں تھکو۔ یہ نکلنے کا زمانہ، تربیت امیر فکر مند ہو تو ساری جماعت فکر مند ہے، اور امیر بے فکر ہے تو سارے کام رہ جاتے ہیں۔ ذمہ داروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ امیر نہیں بنتے تھے، ڈرتے تھے۔ آج کل لوگ شوق سے امیر بنتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے امیروں کو ہتھکڑی لگائی جائے گی، پھر ایک ایک کا وقت کیسے آپ نے استعمال کیا۔ تو ہر ساتھی جو پرانے ہیں ان کو ذمہ داری ہے یہ۔ تو اسے آپ حضرات کل سے جماعت بنی، 24 گھنٹے کے اعمال میں شریک ہونا۔ گھر سے نکلیں تو گھر میں بھی 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلیں۔ جو بندہ گھر سے نکلے 2 نفل 4 نفل پڑھے، چاروں کل پڑھے اور 2 کر کے پڑھے، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا وہ گھر والوں کو نوافل سے فائدہ ہو جائے گا۔ نکلتے ہوئے قیامت تک کا زمانہ پورا عالم اس کی نیت ہو، حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو، حضور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، یا صلی کو نصیحت فرما دے، اے معاذ، ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے۔ تو نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا، اور فرمایا کہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لو۔ 4 یہ جو فضیلتیں بھی یاد کرو نہ، ساتھیوں کو یہ دعا آتی ہے نہ فضیلتیں یاد کی آج تک۔ دوستو، صرف پھرنے پھرا کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء سفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القور ودعوت۔ یعنی اتنے اللہ کے وعدے ہیں، آپ اس کے معنی پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی۔ 30 سال سے تبلیغ میں لگے، ابھی تک دعا ہم نے یاد نہیں کی، کیونکہ کوشش نہیں کی۔ ہمیں یاد ہو جاتی ہے۔ بعض بوڑھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بوڑھے ہو گئے، زبان ہماری موٹی ہو گئی، اب یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ بوڑھے دکاندار کو سارا سامان یاد ہے، اس کو نئے پرانے ریٹ بھی آتے ہیں اس کو، چونکہ سارے دن دماغ لگاتا ہے نا وہاں۔ تو یہ دعاؤں کو 5 سورتیں سے بسم اللہ کے ساتھ بھی، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے والناس تک، تبت یدا چھوڑ کر شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن آخر میں بھی، توشے میں برکت بھی ہوگی، پریشانیوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ آپ حضرات ابھی 12 بجے دعا ہوگی تو یہاں سے نکلیں، دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لے لیا۔ مہمان ہمارے ساتھ ہیں تو مہمانوں کی رعایت کرو کہ وہ مرچیں نہیں کھاتے، یا پھر بعض اوپر دھنیا ڈال دو تو نہیں کھا سکتے، ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں ہم، یا گرم مسالہ ڈال دو تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کی سواری بھی مناسب لو ان کے لیے، ایسے عام سواری میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں سے سامان چھوڑ کر نہ جائیں۔ اب آپ حضرات جا رہے ہیں تو کوئی سامان جب وہاں سے آیا کریں تو اپنے کپڑے وغیرہ وہیں دھو کر لایا کریں جہاں تشکیل ہے تھی۔ سارے کپڑے جمع کر کے یہاں آدمی کپڑے دھونے میں لگ جاتا ہے، سارے اعمال اس کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو 24 گھنٹے کا اعمال میں شریک ہوں تو یہاں سے نکلتے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ سلنڈر بالکل ریل میں سلنڈر نہیں لے کر جانا، وہ بعض اوقات پھر بہت مشقت ہو جاتی ہے۔ آج کل وہاں مرکزوں میں کوئی ترتیب بن گئی ہے، کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے نکل 2 کی جوڑیاں بنا دیں، ایک ساتھی نیا ایک پرانا ہو، تاکہ سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر مستحب۔
یہاں سے نکلتے کچھ پیدل بھی چلیں، تھوڑا سا راستے میں چلتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلیں، سلام بھی کریں، اور فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کریں، بد نظری، لایانی اور غیبت سے عملوں کا نور جاتا رہتا ہے، غیبت سے بچیں آپ، بد نظری۔ اور یہاں سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چل رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے رسی کی سواری کے رسی کو پکڑ کے چل رہے تھے، حضرت اسامہ سواری پہ سوار تھے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، وہ حضرت زید حضور کے متبنہ بیٹے تھے۔ آج کیا ہے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں۔ فرمایا غازی جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے۔ یہ اس موقع کی بات ہے جو ہم گشتوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے نکلتے ہوئے اپنا کھانا لے، مرکز والوں کے ذمے کھانا نہیں ہمارا، مرکز والوں کے ذمے مہمانوں کا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کر۔ بھئی آپ نے دوپہر کو کہا توکل کرو تو شام کو نہ کھاؤ، صبح کھا لینا۔ بعض جماعتوں کو نا مرکزوں میں کھانا مل جاتا ہے نا، ٹائم پہ چلے گئے، کھانا تھا انہوں نے کھلا دیا، وہ سمجھ یہ کہتا ہے توکل، اس کا توکل ادھر ہوتا ہے مرکز والوں پر۔ زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں، سامان سفر لینا صحابہ کرام لے کے چلتے تھے، ختم ہو جاتا اللہ سے مانگتے تھے، کسی پہ بوجھ نہیں، اور اپنا حال کسی پہ ظاہر نہ کرو، نہ قال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ ایک آدمی کہہ رہا جی پیسہ ایک نہیں ہے، دل میرا مطمئن ہے، دوسرا کہنے کہ آپ تو انٹرنیشنل فقیر ہیں، سب کو بتا رہے پیسے نہیں، یہی تو سوال ہوتا ہے، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو پیسے دے جو بتا رہے ہیں پیسے نہیں میرے پاس۔ بعض کیا کرتے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور مجمع کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور زور زور سے دعائیں مانگے، اے اللہ کر غیبی مدد۔ کوئی سن لیتا ہے؟ امیر آدمی، اس نے بغل کی جیب میں پیسے ڈال دیے، کہتے ہیں غیبی مدد آ گئی، کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ کی سنتے ہیں یا زور کی سنتے ہیں بتاؤ؟ بعض کیا کرتے ہیں ٹوپی ٹیڑھی اور کپڑے میلے اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، سوالیہ نشان۔ کرو بھائی مشورہ اس کے بارے میں، اس کا تو حال ہی خراب ہو گیا۔ اس لیے آتا ہے نہ قال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ جن کے گھر میں چکی چلی ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، معاف کرنا نماز نہ بیان کیا کرو یہاں، انہوں نے اپنا حال چھپایا ہے، چکی خالی چلائی انہوں نے تاکہ محلے والے سمجھیں ان کے گھر میں گندم ہے جو چکی چل رہی ہے، اور چکی ایسی چلی کہ آٹا نکل رہا ہے، برتن بھر گئے، تندور میں لکڑیاں ڈالی انہوں نے، دھواں نکلے گا، محلے والے کے گھر میں کچھ ہے جو دھواں نکل رہا ہے، اس میں روٹیاں بھی لگ رہی تھیں اور چاپیں بھی بن رہی تھیں۔ تو لوگوں کے سامنے حال ظاہر نہیں کرنا، اس لیے فرمایا آپ حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہاں سے دوست بزرگوں بھائی اپنا سارا سامان اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اسٹیشن اڈے پر پہنچے، گاڑی میں دیر ہے تو تعلیم کا حلقہ لگا لیں، قریب قریب کے لوگوں کو گشت کر کے جوڑ لیں، ٹکٹ لے کے تقسیم کر دیں سب کو۔ بعض نئے ساتھی بالکل بھولے بھالے ان کو لکھتے ہیں چھوٹی سی پرچی پہ یہ جماعت نمبر ہے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، بعض اوقات ریل میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ساتھی، تو کوئی پڑھ کے ان کو بتا دے کبھی یہ، تو اس لیے ساتھیوں کو گاڑی میں چڑھیں تو بسم اللہ پڑھ کے چڑھیں، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ترتیب ہے، اس لیے فرمایا جب آپ چڑھیں تو سنت کے مطابق، فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا،
اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. اس لیے فرمایا آپ حضرات چڑھے، آپ کی سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیہات کے لوگوں کو نا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیٹ بھی بک کرائیں، جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے. ان کو یہ نہیں کہنا اٹھا آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی. ان بیچاروں کیا پتہ، ان کو وہ بھائی برابر والی سیٹیں خالی ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں، یہ ہم نے سیٹ ہماری ہے. تو ان کو نرمی سے بات کرو، ان کے ساتھ ایسی بات نہ کرو کہ وہ پریشان ہو جائیں. اور جب آپ حضرات آمنے سامنے ریل میں بیٹھے ہیں تو تعلیم بھی کر سکتے ہیں، آدھ پون گھنٹہ تجوید بھی کر لو. 6 نمبر 2 کی جوڑی بن کے دائیں بائیں ڈبوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایسے بندے بھیجو جو واپس بھی پہنچ جائیں. بعض بھولے بادشاہ بھیج دیے، ان کو جگہ ہی نہیں ملتی واپسی پر. تو کوئی سمجھدار ساتھی اذان دے کر نماز پڑھیں، اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں. آپ قبلہ رخ معلوم گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، جگہ ہوتی ہے وہاں قبلہ رخ معلوم. بعض آپ کو وہ سنا جی بیٹھ کے پڑھ لو مول صاحب ہو جائے گی، وہ ہر آدمی آج کل مفتی بنا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ اندر نماز پڑھیں. بعض ساتھی باہر نماز پڑھتے ہیں اور گاڑی چل پڑتی ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں جی جب تک ہم نماز پوری نہیں کریں گاڑی نہیں جا سکتی. گاڑی چلی جاتی ہے. اتنے بزرگ نہیں بنے جو گاڑی ہمارے لیے روکی رہے گی. گاڑی 2 منٹ کے بعد گئی آگے. ایک آدمی باہر آیا، وضو کی جگہ بھی اندر ہوتی ہے. جب گاڑی چل پڑی تو پیچھے بھاگ کے چڑھا گاڑی کے نیچے آ کے ٹانگ کٹ گئی غریب کی اس کی. اس لیے تو بد نظری لائقیت سے بچیں، اذانوں کا نمازوں کا اہتمام کریں. نماز نہ پڑھیں، لوگوں کو بھی پڑھوائیں نماز، دعوت بھی دیں. اس لیے فرمایا لایانی سے ادھر ہنسی مذاق بے تکلفی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے. ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے. فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے. ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف. 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ. پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے. شک والی چیز، آپ پتہ ہے کپڑا پاک ہے یا نہ، شک ہے، آپ اس کو پاک کر لو تاکہ شک ہی ختم ہو جائے. چوتھی ترک مالا یعنی کہ لایا سے پرہیز کرو. ہنسی مذاق بے تکلفی. حضور اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے اور غیبت کرنا بھی حرام ہے. کوئی کہ حرام نہیں ہے. حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ. کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس. تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. اور چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے. پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ تربیت کا زمانہ ہے. آپ نے راستے میں بھی ہر موقع پر سنت کا اہتمام کرنا. اور فرمایا گاڑی میں ہم ہیں، ہمارا اکانومی کا ٹکٹ ہے تو ایئر کنڈیشن میں جا کے وضو نہ، پانی نہیں ہے بالکل بھی، نماز جا رہی ہے تو پھر بے شک مجبوری ہے. ایسے دوسرے کمروں میں جا کے وضو نہ کریں جا کے، کیونکہ ہمارا ٹکٹ نہیں وہاں کا. وہ جب آپ وہاں اتریں گے بستی میں داخل ہونے سے پہلے بستی والوں کو فکر مند کرو. ادھر ادھر کے لوگ اپنی دعا میں شامل کرو. جو بستی نظر آئے اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فی. جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی تھی. دعا بھی پڑھیں
اور دائیں بائیں لوگ اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہ. جب بستی میں پہنچ جائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہم بارک. یہ دعا دائیں بائیں لوگوں کو شامل کرو. آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میرا وہاں کلینک تھا، تبلیغ والے کھڑے مذاکرہ کر رہے تھے، مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں. کہنے لگا مجھے دعا میں شامل کیا. کہتا ہے اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی. کہتے پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے. اس نے خود مجھے سنایا مجھے دعا میں شامل کیا تھا، میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ابھی تک. دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے. آئیے آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب. چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ. موٹا گاہک ہو نا، پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں دکانداری، انہیں کی جیب سے نکالتے سارے پیسے. لوگ سمجھتے ہیں بڑے اخلاق نہیں ہوتے، اغراض ہوتے ہیں. یہ پیسے یہیں سے نکالنے ہوتے ہیں انہوں نے. اس لیے فرمایا داخل ہونے سے پہلے مسجد کے آداب کا بھی مذاکرہ کرو کہ مسجد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اعتکاف کی نیت کرو، بایاں پاؤں نکال کے جوتی پر دایاں مسجد میں، اور وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہیں دینا. ایک جماعت گئی، حالانکہ پانی بھی تھا، جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر جل گئی. بستی والوں نے 5,000 روپے وصول کیے. تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی، آئندہ نہیں موٹر کو ہاتھ لگائیں گے. یہ بھائی جب پانی ہے تو موٹر کیوں چلائی، جب پانی نہیں ہے تو مجبوری ہے. ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے، اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا. بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان کہنا بھی نہیں. ہر آدمی کو اذان کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، کرنے کا تو سب دے دیتے. ایک نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا اذان. حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجدوں قریب ہی. بعضوں کا مقامی لوگ کھانا لاتے ہیں اور وہ کچا پیاز ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھ کے کچے پیاز کھا جاتے ہیں اور پھر بدبو آتی ہے منہ سے. کچا لہسن اور کچا پیاز کھا دو، کاٹنے سے بدبو نہیں آتی، پکانے سے بھی نہیں آتی. پکا سکتے ہیں مسجد میں، باہر جگہ نہیں ہے تو کیسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچا پیاز کھاؤ گے تو وہاں جا کے آپ حضرات ہر گھر سے لوگ نقد لمبے ہو، یہ نیت فکر لے کر جائیں اور ہر گھر میں اعمال شروع ہو جائیں. کم از کم 5 اعمال شروع ہو جائیں. 100% نمازی بن جائیں. غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں. صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں. دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور مسجد پڑھ کر نفل بھی پڑھیں. آپ چاشت کا ٹائم ہے، صبح ناشتے کے بعد مسجد. آج تو جب آپ پہنچیں گے، جب بھی کوئی 10 بجے کو 12 بجے کو صبح، وہ تو آپ حضرات کی جو بیرون کے مہمانوں کی جماعتیں شہروں میں جاتی ہیں تو مرکز والے ان کو مناسب مسجدیں لیں ان کے لیے. لیکن ہماری عمومی جماعت ہے، ان سے کوئی بھی ایسی مسجد میں بھیج دو جو غریبوں کا محلہ ہو، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا نہیں. بچہ بیمار ہے تو دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ دوست بزرگوں بھائیوں، فرمایا یہ غریب لوگوں پر محنت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. اللہ کے عرش کی کھڑکیاں ہیں. تب یہ چلتی امیر لوگوں میں کہ وہاں اکرام ہوگا، لیکن نبیوں کا ساتھ غریبوں نے اور نوجوانوں نے دیا. چلو یہاں سے چلے گا، یہاں قریب سے، یہاں سے چلے گا، یہاں سے. اس لیے فرمایا ایسی بستیوں میں جاؤ. بستی میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا جماعت کو فکر مند کرو، جماعت کو فکر مند کریں اور فکر سے داخل ہو مسجد میں. نقد نکالنے کی فکر ہو. جب مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر دوستو نفل بھی پڑھیں. 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں. تحیۃ المسجد بھی، تحیۃ الوضو بھی، صلاۃ التوبہ بھی، صلاۃ الچاشت بھی، یہ ساری نیتیں 2 رکعت میں کر سکتے ہیں. 5-6 نیتیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ حضرات نفل بھی پڑھیں اور مقامی لوگوں کو اپنے مشورے میں شامل کریں. بعض اوقات بعض جگہوں پر کام اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں برتن نہیں کھولنے، بس جماعت خوش ہو جاتی ہے، صحیح تبلیغ والے مل گئے. اور امیر صاحب کہہ دیں نا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت ایک ہو جاتی. امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں. پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا. اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں. گھر کا کھانا مل جائے گا اور پیسے بچ جائیں گے. یہاں تو مل رہے 7 لاکھ، گھر میں کتنا ملے گا آپ کو؟
آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے. امیر صاحب غیبی مدد آ گئی. بتاؤ اتنے خوش ہو رہے ہیں جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا. اور امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے, ذرا سا کو قد اکرام کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, مزید توفیق عطا فرمائے, یعنی اگلا کام بھی کر دیتے ہیں. بتاؤ پہلے زمانے حضرت جی فرماتے تھے دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر, اگر دل میں خیال ہی لوگ اکرام کریں, یہ دل کا سوال ہے, اور اگر پھر دل کا سوال ہوگا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی, جماعتیں نہیں نکلیں. 2 دن اکرام کریں گے, تیسرے دن تو میں چلتا کر دیں گے, کام ختم ہو گیا, اکرام ختم, نہ جماعت نکلی نہ 5 اعمال شروع ہوئے, تو کام کیا ہو گیا بتاؤ. اور 2 دن سے زیادہ اکرام نہیں کر سکتے, 2 دن تم ٹھہر بھی نہیں. وہ کہتے ہیں اپنا کھاؤ کھری سناؤ. جی ہاں, کوئی زیادہ اصرار کرے تو مشورہ کرو. کھانا تو گھر بھی کھاتے تھے, ہم کو کھانا کھانے نہیں آئے ہم یہاں. مشورے آدھا گھنٹہ ہوا ہے, کسی کو نہیں جانتے, اکرام کو پتہ ہی نہیں کون ہے, کیسا ہے, مناسب ہے نہیں ہے. بعضوں کا جماعتوں کو ایسی غلط چیزیں کھلا دی کسی نے اور وہ سارا بے ہوش ہو گئے, سارا سامان نکال کے لے گئے. سفر میں بھی نہیں بالکل کھانا, نہ کھلاؤ نہ کھاؤ, کھانا بھی نہیں کھلانا بھی نہیں. آپ نے کھلایا, اس کی طبیعت خراب ہو, کہیں گے پتہ نہیں تبلیغ والوں نے کیا کھلایا مجھے. یہ ہمدردی نہ کرو, دعوت دو ان کو. وہ دعوت نہیں سنتے تو اپنے ساتھی کو دعوت دو, وہ بھی سن لیں گے. کیسے ساس ہوتی ہے, کہتی بیٹی کو ہے, سناتی بہو کو ہے. سب کو جمع کرو, حالات کتنے گھر ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں, کتنے چلے 4 مہینے والے, کتنے سہروزے والے ہیں, روزانہ کتنے جڑتے ہیں, تعلیم کب ہوتی ہے, مقامی گشت کا. نرمی سے چھوٹے جانچ پڑتال نہ شروع کر دینا مقامی لوگوں کی, پرانے کتنے ہو کے 15 ہیں اور جڑتے کتنے ہو کے 5 جڑتے ہیں, باقی کیا کرتے ہو. وہ ہو گیا بھائی جماعت بڑی چست ہے, اسے الگ ہی رہو, وہ قریب ہی نہیں آئے کوئی آپ کو. آپ پھرتے رہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نصرت. رہبری تو انہوں نے کرنی ہے, جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے. ان کے ساتھ سختی نہ کریں, نرمی سے بات کریں, چھوٹے بن کر بات کریں ان کے ساتھ. ایک جماعتی حیدرآباد سے جو بات ہی نہیں سنی میں نے, آپ نے جاتے ہی میں کہ وہاں اپنا روب جمایا ہوگا تو اس نے بات کہاں سننی تھی. اس لیے فرمایا نرمی سے حالات معلوم کرو. اگر دوستو پہلے کچھ مشورے کے آداب کی بات بھی کر لو کہ مشورے کا مقصد ہے کہ دین بھی زندہ ہو جائے, دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے, درپیش مسائل میں اللہ کی منصب. سب سے مشورے سے پہلے ترغیب ہو. پہلا دن ہے تو محلے والوں سے حالات معلوم کریں بھی کتنے گھر ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں, کتنے چلے 4 مہینے والے سارے. اور اگر اگلا دن ہو تو پچھلے دن کی کارگزاری سن لیں. سب سے رائے لی جائے, سب کی رائے کی قدر کی جائے, کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھائے, کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے, تردید نہ کی جائے, تنقیص نقص نہ نکالا جائے, نرمی سے رائے دی جائے, اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے, اپنی رائے پر اصرار نہ. امیر صاحب اصل میرے کہنے کا مقصد, امیر صاحب میں یہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. مشورہ رائے دو, مشورہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اپنی رائے کا فائدہ بتا. امیر صاحب پیدل چلے نا تو سیکھنا سکھانا کوئی بات ہے. دوسرے کہا جی امیر صاحب گاڑی پہ چلے نا تو جلدی پہنچ جائیں گے, کام جلدی. رائے دینا دے دو, اڑو نہیں اپنی رائے پر. اس لیے فرمایا نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لو. یہ جو رائے دیتے ہیں یہ نہ امیر کا حق ہے, یہ نہ مامور کا حق ہے, یہ کام کا حق ہے. جیسے امام صاحب نے نماز پڑھائی اور پیچھے سے قرآن پاک پڑھنا بھول گئی امام صاحب, تو مقتدی نے لقمہ دیا اس کو نا, قرآن بتایا. یہ جو قرآن بتا رہے ہیں, لقمہ دے رہے ہیں, نہ امام کا حق ہے, نہ یہ مقتدی کا حق ہے, یہ نماز کا حق ہے. یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ کام کا حق ہے. جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے, جس کے رائے پر عمل ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا اپنی جو ہے وہ رائے کو نرمی سے دیں. عام طور پر کثرت رائے پر بھی فیصلہ. مشورہ وہی کا بدل ہے, یہ نعم البدل ہے, دونوں باتیں نکلتی. مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے. بعض کہتے ہیں سازش ہے, بغاوت ہے, یہ سازش بغاوت والی باتیں نہیں کرنی. اس لیے فرمایا سب سے رائے لی جائے. اس سے پہلے اب وہاں ایسے ساتھی ہیں اور مشورے کے بعد فرمایا کہ مشورے کے فائدے بھی دل جڑتے ہیں, اجتماعیت پیدا ہوتی ہے, کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, حالات سامنے. پانی لے کر 2 کلانا.
اس لیے تو وہاں عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے. یہ پیغام حضرت ابو عبیدہ نے مدینے میں حضرت عمر امیر المومنین کے پاس بھیجا. حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے سب سے رائے لی کہ یہ پیغام آیا ہے. اکثر کی یہ رائے تھی کہ حملہ کیا جائے اور فتح کر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیں. فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں. اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے وہاں پہنچے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر تھے اور بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ قریب تھے نا، جب ان تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ میں امیر المومنین کس کو بناؤں. اتنے اونچے درجے کے تھے. لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کپڑے بدلنے غیروں کے پاس جا رہے ہیں، 13-14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لیں. کہ بہت اچھا گھوڑا لے لیا. کپڑے تھوڑا سا چلے، فرمایا نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ اور میرا ہی اونٹ لاؤ. میری تو حالت ہی بدل گئی کپڑے بدلنے سے. جب وہاں پہنچے نا تو غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی. ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین تو رسی پکڑ کے چل رہے ہوں گے، غلام اوپر بیٹھا ہوگا اور 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. تو بغیر لڑائی کی بات ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے اس کے لیے تیار بھی ہو. یہ ضروری نہیں بوڑھا آدمی ہے پرانا اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے آپ کہ رائے کیوں دی ہے اس نے؟ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہی جائے گا، وہ اگلے دن رائے نہیں دے گا آپ کو. یہ تو مجھے ہی دھر لیتے ہیں آگے ہر وقت. اس لیے فرمایا یہ ضروری نہیں. بعض ساتھی باتیں اپنی طرف سے چلا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا وہ تو حضرت برا بن مالک نے کہا جب مسلمان قذاب ان کے ساتھی اندر داخل ہو گئے تھے کہ کس کو پھینکے، اس نے کہا مجھے پھینکو، میں نے رائے دی. تو بڑے جری تھے، جوان تھے. حضرت عمر کو امیر نہیں بناتے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اوروں کی پرواہ کرتا ہے. اکیلے نے چھلانگ لگا دی اور 10 بندے قتل کر دیے 40,000 کے لشکر کے اندر، اور دروازہ بھی کھول دیا اور 10 قتل بھی ہو گئے. تو شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن سنا جان سے مار دیتے ہیں. وہ دل تو کرتا ہے کہ زندگی ساری دے دیں رائےگنج میں، کہیں قبول ہی نہ کر لیں رائےگنج. جو قبول کرے گا وہ آسان بھی کرے گا. یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ نبیوں کو نبی کس نے بنایا اور صحابہ کو صفات کس نے دی؟ یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مانگ اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. سب کچھ وہی کر رہا ہے، اس کے ارادے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے فرمایا دوستوں وہ پھر فتح ہو دے دی ان چابی. تو سب ساتھی کی رائے لیں. اگر وہاں ایسے ساتھی ہیں کہ ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے، 4 مہینے بھی ہیں، چلے بھی پورے ہیں، 5 اعمال بھی ہیں، بہت ساتھی ہیں، 10-12 کے نام لکھو، ان کو تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کراؤ، ماہانہ مشورے میں بھیجواؤ. اور بھی ساتھی ہیں تو اندرون سال کی جماعت بن سکتی ہے. 2 سال کے بڑے دیکھا نہیں کال اپنے رات کارگزاری سنی کیسے پسماندہ علاقے ہیں. ایک دفعہ بھی زندگی میں جماعت نہیں گئی. جماعت نے بڑی محنت کی اس نے. اور فرمایا کہ 4 مہینے سالانہ کے بھی نام لکھ لو، ان پر محنت کرو، وہ تفقد کرا کے آ جائیں. اور ایسے ہے کہ بھی کچھ ساتھیوں کے ارادے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور جن کے چلے باقی ہیں تو ان کے 10-15 کے نام لکھو. پہلے کاغذ پہ جماعت بناؤ.
پھر محنت ہوتی ہے، پھر جماعت حقیقت میں سامنے، راتوں کو نام لے لے کر دعا کرنے کے لیے ایک دفعہ مقامی لوگ ملوا دیں گے، پھر آپ خود جا کر ملو، کوئی کھیتوں میں ملے، کوئی دکان پہ ملے گا، کوئی گھر میں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا۔ آپ حضرات رات دن محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، فکر کر، انشاءاللہ یہ ساری جماعتیں بن جائیں گی۔ تو کون کون جماعتیں نکالیں گے نقد؟ وہ جماعت نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے، ناشتہ بھی کبھی نہیں کیا ہم نے، بتائیے اب آپ، تم کبھی ناشتہ، کبھی دوپہر کا کھانا، کبھی قیلولہ، کبھی لیلولہ، کبھی ایلولہ۔ یہ قیلولہ ہے دن کو اور رات کو لیلولہ ہے۔ یہ اپنے ساتھ نا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ تبلیغ مدرسہ نہیں ہے کہ بھئی تمہیں سختی کریں گے یا تمہیں کوئی ماریں گے، یا تمہیں شوق ہوگا تو تم کچھ کر سکتے، کیونکہ یہ تبلیغ ہے۔ یہ ہر آدمی کو امیر صاحب مجھے گشت میں بھیج، کل کو پچھتاؤ گے، او ہو ہم نکل کر بھی کچھ نہ حاصل کیا۔ تو یہ جب اگر کام کمزور ہے، ابتدائی کام ہے، تو چلو سہروزے کی جماعت بناؤ، ان کو ہدایات، چلے کی جماعت وصول ہو گئی تو مرکز بھیج دو، اور جماعت وصول نہیں ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھو کہ جماعت نے نکلی، محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی، کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کسی کو اپنے سے کم تو نہیں سمجھ۔ ایک آدمی کو بھی اپنے سے گھٹیا سمجھا، سمجھو کہ کبر باقی ہے، اور ذرہ بھی کبر کا ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ ہاں جی، اپنے اندر کمیاں تلاش کرو۔ عام طور پر گشتیں نہیں ہو رہی، گھنٹہ ڈیڑھ دو، رہبر ہر جگہ نہیں ملتے، ساتھیوں کو زیادہ چائے کی عادت ہے، نماز سے پہلے چائے پلا دو، نماز کے بعد نکلو، پھر کوئی ٹائم تک کرو، اتنے بعد ناشتہ کریں گے، ناشتے کے بعد نکلو گے، کھیتوں میں جاؤ، ایسے دو بندے جائیں جو ایک درانتی چلانا جانیں، ایک گھاس کاٹ رہا ہے، درانتی دکھانا ذرا، وہ گھاس کاٹنے لگ جائے تم دعوت دیں، وہ کہے گا مول صاحب اور دعوت دیں، اسے پتا ہے نا میرا گھاس کٹ رہا ہے، اس کا گھاس کٹ رہا ہے تو ہمارا گھاس بھی کٹ رہا ہے، دعوت چل رہی ہے۔ اور جب اس کا نام پتہ لکھ لیا، جب شام کو آیا مسجد میں، آئیے اسلم صاحب تشریف لائے، وہ خوش ہو جائے گا، دیکھو میرا نام بھی یاد کر رکھا ہے اسے۔ تو تھکنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، ان کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ کہ جی میرے والد اجازت نہیں دیتا، تو اس کے والد کا تعلق والا تلاش کرو۔ کوئی کہتا ہے جی میری بیوی نہیں مانتی، تو وہیں گاؤں میں بہت سارے آپس میں تعلق ہوتا ہے ان کے ذریعے سے، کہ جی میرے پیسے نہیں ہیں، وہی آپ کے پاس تو 10 بکرے ہیں، بکری بیچ دو تو 20,000 کی ایک بکری آتی ہے۔ یعنی جیسے دنیا کے کاموں کے لیے ہم کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، نمبردار سے ملو، پھر وکیل سے ملو، یہ کام کرتے نہیں کرتے روزانہ ہم؟ صرف مسجد میں بیٹھ کے جماعتیں نہیں بنتی۔ یہ گھر یہاں ہیں، کھیت 5 میل دور ہے، وہاں جاؤ اس کے پاس، گھر یہاں ہیں، دکان 5 میل، وہاں جاؤ اس کے پاس، ہاں، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگو۔ رات کو نہ اللہ ہم گئے تھے، وہ نہیں مانتا تو تیار کر دیں۔ محنت کہیں کرو گے، بندہ کہیں سے تیار ہو جائے۔ اس محلے میں دوست بزرگ ہماری جماعت ہے، کون کون نقد جماعت نکالیں گے بتاؤ؟ سہروزہ جماعت میں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، نئی جگہ بھیجو، نئے زیادہ ہیں، ایسی جگہ بھیجو، پرانے سارے نئے ہیں، 8-10 ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو، سارے اعمال سکھاؤ۔ 2 دن کے لیے قریب کی بستی میں ایسی جہاں پرانے ساتھی ہوں، آپ بھی ان کے 2 ساتھی چلے جائیں، شام کو واپس، اگلے دن پھر چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں۔ ایک دو بندے تیار اپنے ساتھ سہروزہ لگوا لو، گھروں میں بھی اعمال شروع ہو جائیں کہ گھر میں 70% آبادی۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو، گھر والی کہے گی پھر آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج ہے، وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں اور بچے سب ایک طرف، تبلیغ والا پھر گھر کے باہر باہر پھرے گا، جیسے بائی پاس سڑک ہوتی ہے نا، شہر کے باہر سے گزرتی ہے، وہ لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے دوستوں جو باقی بچ جائیں وہ روزانہ تعلیم کی نہیں ہوتی،
تو ترغیب دے کر ان سے تعلیم شروع کرا دو، کسی جوان کو کھلا پلا کر تو ان کو جو ہے تعلیم، اگر وہاں ان کا مشورہ نہیں ہوتا تو اپنے ساتھ مشورے بٹھاؤ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، اپنا ساتھی پرانا بٹھاؤ بھی، پہلے شور و تھوڑوں میں ترغیب دے دو، کل کی کارگزاری سنا دو، دو دو کی جوڑیاں بن کے گلیاں تقسیم کر دو یا گھر تقسیم کیا ہے کیا ہے؟ کہاں آواز نہیں آ رہی؟ کدھر نہیں آ رہی آواز؟ جی 34-35 کہاں ہے بھائی؟ سب کو دیکھ لیں ذرا، کنٹرول روم میں کوئی ساتھی ہو آ کے دیکھ لیں کہ آواز جہاں نہیں آ رہی۔ کنٹرول روم دیکھا کسی نے؟ اب جاؤں، ہاں ان کو کہو پیچھے آواز نہیں ہے، جا رہے ہیں کوئی بات، آرام بیٹھے تھے۔ تو اس لیے فرمایا دوست ان کو بتاؤ پیچھے آواز نہیں ہے، یہاں جہاں سیڑھیاں ہیں وہاں آواز نہیں آ رہی۔ تو اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپ کی مسجد کے قریب اڈا ہے، وہ ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، حاک ان پر محنت کرو۔ آپ چوک بازار کی مسجد میں، دکانیں 10 بجے کھلیں گی تو 2.5 گھنٹے کی تعلیم صبح صبح کر لو۔ گشتیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے دوپہر تک، ظہر کے بعد تعلیم کر لیں، کوئی ضروری نہیں آپ 10 بجے تعلیم کریں۔ ہمارا اپنا عمل ہے، تعلیم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے دوستو کالج یونیورسٹی میں طالب علم ہیں، سکول، ان پر محنت کرو۔ اچھا یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے لیے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے۔ ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے۔ ایک وہ لڑکا فیل ہو گیا، کیسے فیل ہوا کہ اس نے یار کس کس کی سنو، بستر اٹھایا اکٹھا ہی 4 مہینے میں چلا گیا، واپس آ کے مدرسے میں داخل، عالم بن گیا، پھر مفتی بن گیا۔ ہاں جی، یہ جو ریٹائر بزرگ ہیں ان کو تلاش کرو۔ گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لے گا، 60 سال نوکری کرائی ہے، اب بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے۔ بتاؤ، ہمارے محلے میں چوک بازار میں دکانیں، مزدور کھڑے ہوتے ہیں، محنت کرو۔ کوئی پولیس اسٹیشن، لیکن بیرون کے مہمانوں کی جگہ نہیں جانا۔ ریڑھی والے ہیں، کوئی سبزی منڈی قریب تو سبزی منڈی والے ہیں، کوئی عدالت کے قریب مسجد میں کام کر رہے ہیں تو وہاں وکیل ہیں اور یہ عدلیہ والے، ان پر محنت کرو۔ کوئی ایسا آدمی جس سے نہ ہماری وہاں کوئی ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹروں سے ملو۔ ڈاکٹر حضور ایک ہمارے جماعت گئی کوئٹہ، کہتے ہم گشت میں نکلے تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا، تو ہم نے دیکھا کہ جو لکھا نائٹ کلینک لکھا ہوتا ہے، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے۔ اندر گئے تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مریض بھی بہت سارے تھے۔ ہم نے سوچا بھئی اور تو کوئی ملا نہیں، چلو ڈاکٹروں کی دعوت دیتے ہیں، بیچارہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جب اندر گئے تو وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ یہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے ہیں، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا تو پھر ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے گا مول صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیف۔ اس نے کہا کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اسے کہ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلا ہی مریض آیا زندگی میں۔ جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ ہاں، وہ ڈاکٹر کہنے کہ مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے، اس میں تو بڑی لذت ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری کا وقت ہو گیا، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر صبح سحری تک پورا، پھر روزہ رکھ لیا، روزے بھی نہیں تھے۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ پہنچے ہوتے ہیں نا ہر وقت، ہم تو پہلے تو کٹ جاتے تھے کچھ، اب تو ماشاءاللہ جڑے پڑے ہیں، بس روز ہر وقت کی منٹ منٹ کی خبر آ رہی ہے اب تو۔
تو دوستو وہ ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آ گئے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا، اعلان کرتے وہ بھی مر گیا۔ یہ زندگی ہے۔ اور ڈاکٹر کہنا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں، جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں۔ تبلیغ والوں کو تو لوگ دشمن نظر آتے ہیں نا، یار مجھے دکان چھڑا رہے ہیں، گھر چھڑا رہے ہیں، بیوی بچے، حالانکہ یہ دوست ہیں، اور بیوی آگے سے رکاوٹ بن رہی ہے کہ نہیں جانا تبلیغ میں۔ قرآن ہے ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے۔ اور ڈاکٹر کہنا مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے؟ سمجھ گیا ہو، یہ مریض نہیں، یہ معالج ہے۔ تو دوستو تبلیغ میں تو تھکنا پھرنا، بار بار جانا، راتوں کو رونا، کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون نقد جماعت نکالیں گے؟ اچھا، جماعت اگر محنت کرو گے نہیں، جماعت گئی پتوں کی، جماعت نہیں نکلی۔ شام کو امیر صاحب نے کہا کھانا کھاؤ، کہنے کا امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت نہیں کھانا، بھوکے سو گئے۔ جب تھکیں گے پھر کھانا بھی اچھا نہیں لگا، اور جماعت تھکی نہیں پھری نہیں، ان کو تو غم ہی نہیں ہے۔ امیر صاحب نے کہا تھا کھانا نہیں کھانا، یہ امیر صاحب کو انگلی دکھائیں گے اور ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ جا، امیر صاحب بیٹھا رہے کھانا لے کے، کیونکہ ان کو تو غم ہے نہیں، انہوں نے تو محنت ہی نہیں کی، ان کو تو کھانے کا غم ہے، کھانا کھا کے آ گئی۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں، دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین۔ تو دعوت دے دے کہ 5 اعمال اپنے سامنے کر، مشورہ اپنے سامنے کرائیں، تعلیم بھی منت خوشامد کر کے شروع کرا دیں۔ مقامی گشت نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جمعے کو کریں گے، آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک جمعے کو کر لینا۔ ترغیب دو ان کو کہ بھائی کچھ اعمال وہ کر لیں، کچھ کام کرنے سے آتے بیرونی کو کہیں گے بدھ کو کریں گے، آج تو ہمارے سامنے کر کے آ جاؤ، آئندہ بے شک بدھ۔ 2 کی جوڑی بنا کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب بنا دو، گھروں کے تعلیم کے اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دعوت دے دے کہ تھک گئے، پھر تعلیم کر لو۔ تعلیم کے مقصد آداب کی بات کل بھی آ گئی تھی کہ سب ساتھی تعلیم سے پہلے نفل پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 زانو ہو کے بیٹھیں، حضور کی محبت کے ساتھ بیٹھیں، دھیان کے ساتھ بیٹھیں، کلمے کا اس لیے دوستو صحیح یقین ہو، حضور کا طریقہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار ہو، نفس کا یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا تعلیم میں، یہ تعلیم سے پہلے لگایا کریں۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ دوستو پہلے لگاؤ، اور یہ لگانا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے، سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری سکینہ تبلیغ میں دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی، سب چست بیٹھے ہوتے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ اسے تعلیمی گشت بھی کریں، تعلیم کے مقصد تعلیم کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا عملوں کی قیمت معلوم۔ متاثر ہونا یہ ہوتا ہے جب حضور نے فرمایا ایک صحابی سے کندھے پہ کیا پہن رکھا ہے، سمجھ گیا حضور کو اچھی نہیں، گھر گئے چولہے میں یہ ہے اثر لینا۔ ایک نوجوان بڑے بڑے بال ہیں، زبابن، فوراً جا کے کٹوا دی۔ اپنی محبوب چیزیں جب تک خرچ نہیں کرو گے تو میں اللہ کامل درجوں کو نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے 50,000 کا باغ حضور کے حوالے کر، یہ ہے اثر لینا۔ تعلیمی گشت بھی کریں، قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر استق واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، پھر 6 نمبر۔ 6 نمبر ایک ہی، بعض ساتھی کہتے ہیں 5 تو مومن کی صفات ہیں، 6 کام ہے، یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ آخری نمبر میں 5 اعمال بھی بتایا کریں تاکہ 5 اعمال کے نام بھی آ جائیں ساتھی۔ پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، اس کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ۔
کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ، ہدایت میں دیتا ہوں۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا۔ اس لیے فرمایا مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی دوستو رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ حج کا قافلہ جا رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں بندہ مر گیا، قبر کھودی تو سانپ نکل آیا، پھر قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی تو فرمایا اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حج کر کے واپس ان کے گھر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کیا کرتے تھے؟ کہ غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے بوری سے، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، وہ بھوسے کا سانپ بن گیا۔ اس لیے فرمایا بعض لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے لیکن تنخواہ لے کر آ جاتے ہیں۔ ڈیوٹی 8 بجے، یہ جاتا ہے 10 بجے، ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوتا ہے 4 بجے، یہ 2 بجے گھر بیٹھا ہوتا ہے۔ تجارت کے مسائل پوچھو دوستو، خرچ کرنے کے، آدمی کمانے کے مسائل پوچھتا ہے اور خرچ کرنے کے مسائل نہیں پوچھتا۔ پہلے 20 لاکھ کی گاڑی اور پیسے 50 لاکھ کی گاڑی، پھر 1 کروڑ کی گاڑی، وہ سمجھتا ہے یہ سارے پیسے اپنے اوپر لگ۔ یہ پیسہ تو دوستو بزرگوں بھائی غریبوں کے لیے، مدارس میں یتیمیں ہیں، غریب ہیں، بیوائے ہیں، مدارس یہ اپنے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے۔ سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لو۔ اس لیے فرمایا مسائل پوچھو کہ کلمے کا اخلاص کیا کہ حرام کاموں سے روک دے۔ جس کے اندر یقین ہوگا کہ اللہ پالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے کا یقین، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور اگر طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے۔ سچ بولیں 1 لاکھ دینا پڑے، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی۔ کانوں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سنتا۔ زبان کا صحیح استعمال، قرآن صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، فرائض صحیح ہوں، واجبات صحیح ہوں، کمائی صحیح ہو، رزق پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ایسے نہیں ہاتھ پاؤں۔ بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا، دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں جیسے ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، وہ یہی پتہ نہیں کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنے۔ قوم جلسہ صحیح ہو، اس لیے فرمایا عاجزی انکساری بھی ہو۔ اس لیے دوستو نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ سب سے پہلے نماز کے حساب کیا جائے، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اسی سے حلال حرام کی پہچان، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، یاد کرنا تسبیح کے برابر، تحقیقات بحث کرنا جہاد ہے، اور اس کی تلاش میں جانا عبادت ہے۔ ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے جب انسان علم حاصل کرنے، تو یہ آپ بھی وہ طالب علموں میں آپ بھی شمار ہیں، آپ بھی اللہ کے دین کی محنت سیکھ رہے ہیں، موقع موقع کی ساری چیزیں سیکھ، آپ کو بھی یہ سارے فضائل ملیں گے، صرف یہ نہیں کہ پھر۔ لیکن دوستو پہلے ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت آ جاتی ہے کہ کیسے آتی ہے۔ تو بابا جی نے نقد سمجھا دیا اس بچے کو، اس نے کہا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے
آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں، تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، لیکن یاد رکھنا علم اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے ہم۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، ہاں۔ تو دوستو بزرگوں بھائی، اس لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو۔ یہ جو چیخ چیخ کے سامان بیچتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ دنیا بھر کی معلومات ہیں اور ویسے غسل کے فرض بھی نہیں آتے۔ جماعت گئی نا، دروازہ بجایا جماعت نے، ایک بندہ نکلا، چڈی پہن رکھی، جو بچوں کو نہیں پہن، چھوٹی چڈی سی پہناتے ہیں، چھوٹا سا، باہر نکلا، آپ کیا تبلیغ کرو گے؟ میں ایم اسلامیات ہوں۔ اس نے تیری ایم اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، بتاؤ۔ اس لیے بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں، کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں، بعض لوگ عرب کے پہاڑوں جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ جب مال آتا تھا تو مال پہ یہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز۔ الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ تو فرمایا دوست بزرگوں بھائی، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، سارے شر کے دروازے تیرے بند نہیں ہوتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے۔ حضرت ابی بن کعب نے یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا، اس جو وقت ہے چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں، فرمایا تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو تو بہتر، یا صلاح تہائی وقت پڑھوں، فرمایا زیادہ پڑھو، یا آدھا وقت درود شریف پڑھوں، فرمایا زیادہ پڑھو، یا صلاح سارا وقت درود شریف پڑھ، سارا وقت درود شریف، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں، اللہ ہر حاجت۔ لیکن بعض اوقات لوگ کثرت سے درود، لیکن بعض کام نہیں ہوتے، تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے۔ ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، استنجے کھانے میں گیا، بیگ باہر رکھا، باہر سے چور لے کے بھاگ گیا بیگ، اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں مر گیا، میرا لٹ گیا۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ اس نے بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے ہونا چاہیے۔ بعض نوجوان کہتا ہے میری یہاں شادی ہونی چاہیے، مرتے ہیں، نہیں ہوئی تو بہت رویا، بعد میں پتہ چلا 6 مہینے کے بعد وہ لڑکی مر گئی، اللہ تیرا شکر ہے میری میں رنڈوا ہو جاتا، اس نے کہا۔ تو بندہ کو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں، حضور نے تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ یا اصلا 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیے، جو ایمان مفصل ہے نا، امنت باللہ و ملائکتہ، یہ 5 تو آپ نے ہمیں حکم۔ 5 میں ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5 ہمارے پاس ایمان کی علامات زمانہ جہالیت سے، وہ کیا ہیں؟ تنگی پہ صبر کرتے ہیں، فراخی پہ شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، دشمن کو بھی، اور ہمارا حقیقی بھائی ہو اور ہم اس سے ناراض ہوں
اور کسی تکلیف میں ہو، ہم کہتے ہیں اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے اور لگنا چاہیے اس کو، یہ حال ہے ہمارا۔ اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی۔ 5 بتائیں حضور نے، 5 حضور نے بتایا، فرمایا ایسی تمہارے پاس صفات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ لوگ نبی ہو جائے۔ حضور نے 5 اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، اور ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، اور بارش بھی برساتے ہیں، اور کھیتیاں بھی اگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی۔ اور چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، مغفرت بھی نہیں ہوگی، مدد بھی نہیں ہوگی، برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو دوست بزرگوں، ہمارے اندر دینے کا جذبہ ہو، ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو والد کا ساتھ نہیں دینا۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے میرے پاس آیا، مجھے کہا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ یہاں گواہی دو، زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ زمین ہماری نہیں ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر باندھ کے راوی ڈا گیا۔ میں کہ تو نے بہت اچھا، یہ ہے دین۔ اگر یہ معاملات اخلاق صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلمان اسلام داخل، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ میری اولاد ہے۔ آج اولاد کے پیچھے حکم توڑ، کل کو یہی اولاد آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ قوم کے پیچھے حکم توڑیے، قوم آپ کے خلاف۔ دل اللہ کے ہاتھ میں، جب حکم ٹوٹتے ہیں تو اللہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں، مسلمان کو پکڑیں، ہندو کو کہیں اس کو 10 مکے مارو، جب 11واں مکہ مارے تو اس کو پکڑ لو کہ 11واں نہیں مار سکتے۔ یہ ہے معاملات اور یہ ہے اخلاق۔ اگر دوست بزرگ بھائیوں، اس لیے فرمایا ہمارے اندر کھلانے کا جذبہ ہو، کھانے کا نہ ہو۔ صاحب اگر اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو عمل بنا رہے ہیں، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا کا عمل بنا گئے۔ ایک بکری کی سیرے 7 گھروں میں پھری۔ آج کل تو 8 آدمی کا کھانے، 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی کھانا یہ کھا گیا، اس کے دانت تھے میرے دانت نہیں تھے۔ وہ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، چبانا نہیں پڑتا اس کو۔ غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے، بیوی کہتی ہے خاوند کھا گیا، خاوند کہتے ہیں بیوی کھا گئی۔ صحابہ کرام تو دینے کا جذبہ تھا۔ دیکھو نا، ایک آدمی نے ایک لقمہ لیا، ایک کے منہ میں دیا، دوسرے کے منہ میں دیا، تیسرے کے منہ، انہوں نے الگ الگ لقمہ لیا، اس کے منہ میں 3 لقمے دے دیے، تو یہ تو محبت پیدا ہو گئی نا۔ یار اس نے، آپ نے 3 لقمے کھلا دیے۔ اس نے کہا میں نے تو ایک ایک لقمہ دیا تھا۔ اس نے کہا تیرا ایک لقمہ بھی 3 کے برابر تھا، اور چینا جھپٹی کھاؤ تو وہی حلوہ وہی ہے، نفرت ہو جائے گی، اور اکرام سے کھاؤ تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا ہے، دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، نیت خرابی، نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ نیت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ تو دوست بزرگوں بھائی، بار بار اپنی نیتوں کو درست کرو، خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی۔ بعض کہتا ہے انعام ملے نہ ملے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ارے اللہ تو انعام کا وعدہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملے یا نہ ملے۔ انعام کا یقین ہو، جیسے اشراق پہ حج عمرے مقبول کا ثواب ہے،
یہ تو یقین وعدہ ہے اللہ کا، لیکن اشراق اللہ کو راضی کرنے کا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا سنت ہے، تو کس کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے؟ اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے دینا، لقمہ کھا کے بھی بگڑ جائے گی۔ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اپنے بچے کو پیار کرو اللہ کو، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے بڑا اہم ہے، ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا حضور والی محنت قربانیوں سے، تو اپنی اپنی محنت اور قربانیوں کو بڑھائیں۔ یہ چلے 4 مہینے، یہ سال 7 مہینے، یہ سمندر کا کنارہ ہے، یہ کوئی اصل ہمارے سامنے ہو کہ محنت اور قربانی یہاں تک کریں کہ اللہ تعالیٰ عموم ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ کریں گے قربانی؟ لاجن پرہیز بھی کرو۔ ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، صبح جماعت آتی ہے ناشتے کے بعد، مقامی لوگ اعلان بھی کرو، آنے کا مقصد بھی سمجھاؤ، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، اور دونوں جماعتیں مل کے دوبارہ مشورہ کرو۔ صبح مقامی لوگ نہیں ہوتے عام طور پر، حالات بھی معلوم کرو جیسے پہلے عرض کیا، گشتیں بھی کرو، اس کے بعد کو وقت نکالو۔ نئے ساتھی پہلا کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، تو اس لیے 2 2 3 کی جوڑیاں بنا دو، امیر اپنی نگرانی میں ان کو بٹھائے، اور سب کا دوستو کھانے سونے کے آداب ہیں، علماء سے ملاقات ہے، خواص سے ساری، ضرور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فارغ کرو، اب کرو، عشاء کے بعد کرو، عصر سے پہلے جماعت مشورہ کر لے، عصر کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین پر رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گی، اس محنت کے بارے میں اہم بات۔ مغرب کا اعلان بھی تفصیل سے کرو کہ دنیا آخرت کا دین کے اللہ کے احکامات، حضور کے طریقے ہم میں آ جائیں، ساری امت میں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ بقیہ نماز، اچھا مغرب کا اعلان کسی وہاں کا چودھری، نمبردار، ناظم، ان سے بھی ناروال جماعت گئی، ساتھی ناظم سے کا اعلان کر دیں، اس نے اعلان کے سب بیٹھو، بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے، ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ جب بیان ہوا تو 7 بندے چلے کے نقد، وہ ناظم بھی نقد آ گئے۔ ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں، اور گشت کے فضائل اور گشت کے آباد اور امت کی ذمہ داری پہ بات کریں۔ جو یہ بات کرتے، جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اتنی بات آتی، دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توفیق، یہ باتیں نہیں۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، رات کو آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد، ان کی بجائے ہو جاؤ۔ گشت کا مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے۔ دکاندار کیسے بیٹھتا ہے، کیسے دائی بن کے بیٹھتا ہے، یہ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے۔ پرانے زیادہ نے متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے۔ ترغیب گشت بھی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹھ کے بات میں مغرب تک ہو۔ مغرب بعد میں کچی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں، سیاسی باتیں نہ کریں۔ 6 نمبر کے اندر کریں، ہر نمبر کے بعد تشکیل کریں۔ ذکر والا بھی توجہ دھیان سے ذکر میں لگا رہے، دعاؤں میں۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس لیے آتا ہے گشت کا مقصود ہے کہ دائیانہ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی پرانے زیادہ ذمہ دار بھائی فارغ وہ بھی لے جائیں۔ اسی عمومی گشت جب بھیجتے ہیں تو ایک طالب علموں کے لیے سکول ماسٹر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، 1 2 ساتھی مقامی ساتھی کو لے کے مغرب تک سکول کالج والوں کے لیے، چاہے تمہارا مقامی گشت ہو یا نکلنے کا زمانہ ہو، ان کو ضرور اس وقت 6 کروڑ طالب علم ہے پاکستان میں، 35-40 کروڑ کی آبادی ہے۔ کل کو کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی بنے گا، تو ان کو ضرور اپنے ماحول میں جوڑیں۔ گشت میں جائیں متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، رہبر بھی مناسب ہو، دلیل بھی، آداب کی پوری رعایت ہو، نظروں کی حفاظت ہو، متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، اس لیے فرمایا۔ استقبال میں بھی ساتھی آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ مرحبا، بیان 6 نمبر کے اندر ہو، اور ہر نمبر کے دوستوں تفصیل بیان کی جائے۔ دین پہ نہیں چلیں گے دنیا آخرت میں کیا ناکامی ہوں گے، دین پہ چلیں گے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں،
جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ایک ایک محل میں جو ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے مکانات ہوں گے، مسیریں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑھ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بچہ اسے کہ تھوک کتنا میٹھا ہے، وہ خود کتنی میٹھی ہوگی۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ اس لیے فرمایا فضائل سناؤ، صاحب قربانیاں بتاؤ کہ 1 روپے پہ 7 لاکھ، نماز پڑھ تو 49 کروڑ، صبح شام لگانے جو لوگ کھڑے ہو جائیں نقد ان کو الگ کر لو، ان کے باقیوں سے اختلاط بھی کرو، اکرام بھی کرو، اور ان کی حیثیت کے مطابق۔ دیہات میں زیادہ ماحول نہیں ہوتا، لمبا بیان نہ کرو، جہاں ماحول ہے ساتھی ہیں وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی بات ہو سکتی ہے، نئی جگہ 15-20 منٹ میں بات تشکیل بھی کریں، اور اس کے بعد مغرب کے بعد کچھ ہیں ساتھیوں نے جو نقد نام دیے ہیں ان کو اسی وقت وصول کر لیا جائے، تاکہ پھر بعد میں گھر جائیں گے پھر کہیں متاثر ہو جائیں گے۔ عشاء کی نماز اگر مقامی لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم کر لو، تعلیم نہیں ہو اختلاط بھی کر سکتے ہیں، واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بھی بن جو موقع ہو اس کا۔ لیکن شہروں والے عشاء کے بعد دیر تک 10 بجے 11 بجے تک مل جاتے ہیں، بہترین موقع۔ دیہات والے صبح صبح ملیں گے آپ، 2 کی جوڑی بن کے جنہوں نے ارادے کیے تھے، جو جا سکتے ہیں، جو دن کو نہیں ملے۔ اور سونے سے پہلے دوستو اپنے تسبیحات بھی، اپنی پورا 1 سپارہ بھی، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے۔ مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، حفاظت، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تسبیحات فاطم پڑھ کے سوئیں گے، اور فرمایا باوضو ہو کر سوئیں گے، صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا ہمارے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ کے سوئیں، اعتکاف کی نیت بھی کریں۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے، فاقہ نہیں آئے گا۔ الحاقم التکاثر پڑھ کے سوئیں گے، 1000 آیت پڑھنے کا اجر میں۔ سورہ رحمان، واقع الحدید روزانہ پڑھیں گے، جنت الفردوس کے رہنے والوں پکارے جائیں گے۔ تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کر لیں، پھر تینوں سورۃ فاتحہ کل واللہ پڑھ لیں گے، غافلین میں شمار، اور سورۃ فاتحہ کل پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے علاوہ تکلیف نہیں آئے گی آپ۔ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ ساری صورتیں اعمال کا۔ تہجد میں بھی اٹھنے کا اہتمام ہو، نفل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں۔ ایک آدمی ہمارے بزرگ تھے، کہتے میں نے عشاء کے بعد دعا شروع کی، تہجد تک دعا کرتا رہا، پوری رات دعا کرنا۔ تو دعاؤں کو بھی بڑھائیں، پوری امت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے مشورہ بھی کریں۔ پرانا ساتھی لے کے مشورہ بھی جو ہے نا، مقامی لوگ صبح کا بیان کے بعد ساتھی ہوتے ہیں تو پچھلے دن کی کارگزاری سن لو، اگلے دن کی ترتیب بنا لو۔ اور اگر وہاں کو پرانے ساتھی نہیں ہیں تو صبح صبح گشتوں میں چلے جاؤ، لوگ مل جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، لگا جماعت بھی نکالنی ہے، 5 اعمال بھی اپنے سامنے، لیکن یہ جب آسان ہوگا جب جماعت میں آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو، امیر کی اطاعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ، سب سے مضبوط عمل محبت۔ عائشہ، نرمی اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دے۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری کوئی شکل نہیں۔ نرمی گرمی کو کھا جاتی ہے۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی خیر کثیر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے، یہ صحابہ آپ سے نہ جڑتے، آپ سے منتشر نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ ماں نرم ہوتی ہے تو بچے ماں سے جڑ جاتے ہیں، باپ ذرا سخت ہوتا ہے تو باپ کے قریب نہیں آتے زیادہ بچے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت میں بالکل جاہل ہو۔
فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ، جس میں عاجزی ہوگی وہ سب سے جڑ، اور جس میں کبر ہو وہ نہیں جڑتا۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا سیکھو۔ جو پشت والے کہتے ہیں نا ٹوک نہ لگاؤ، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدمت والوں کو بھی نہ ٹوکا ٹاکی کرو، مشورے میں بھی ٹوک نہ لگاؤ، اور گھر جاؤ تو گھر والے کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی اعتراض ہے، یہ کہیں بھی اچھا نہیں۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ کرکرا یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مرکز میں دو پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو، ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا میں۔ بھائی صدیق صاحب یہ بتائیے آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی؟ کہتے کئی دفعہ۔ گھر جانا چھوڑ دیا؟ صبح لڑے گا، شام کو 5 السلام علیکم، بیوی کہہ کے آ جاؤ، کوئی بات پتہ ہے نا بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا۔ میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں۔ مرکز آئیں گے؟ کہتے ہوں۔ اس لیے فرمایا دوستو اللہ کا کام ہے، بعض اوقات آدمی کے دل میں آ جاتا ہے یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی۔ کس وجہ سے چل رہی؟ اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی اس کو چلا رہے ہیں، یہ دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائیو، امیر ہو ابو بکر جیسا اور مامور ہو علقمہ جیسا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر 6 مہینے تک ان کے گھر جاتے رہے اور ان کو سلام کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت خالد اموی نے کہا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں میں اس لیے سلام کر رہا ہوں سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ اس نے کہا جب مسجد نبوی میں آئے بیعت ہو گئی، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کی۔ یہ نہ سمجھے اکیلا کیا کر سکتا، ارے بھائی ایک ماجز کی تیلی پورے جنگل کو جلا دی تھی۔ آج ایک مخالف، کل 2 ہو جائیں تو پرسوں 4 ہو جائیں۔ مامور و علقمہ جیسا ناگواری ہے پھر بھی ماننی امیر ہی کی۔ حضرت ابو بکر اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر رضی امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی پہ حضرت خالد نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا، یہ بھی کہا تمہارا نبی۔ حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ہے خالد اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت خالد نے کہا کہ کلمہ پڑھا تلوار کے ڈر سے، اور اگر مسلمان ہوتا تو یہ کہوں گا تمہارا نبی، کہتا ہمارا نبی۔ اس غلط فہمی میں حضرت عمر نے حضرت بلال کو بھیجا ہے بلال جاؤ، حضرت خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے، ان کے سر سے پگڑی اتار کے گلے میں ڈال کے معزول کر دو۔ حضرت بلال گئی، ان کے سر سے پگڑی اتار کے گلے میں ڈال کے معزول کیا، پھر ان کے سر پہ خود پگڑی باندھی، پھر گلے سے لگایا۔ وہ امیر کا حکم تھا، یہ آپ سے محبت ہے۔ جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا، عہدہ دے دو یا عہدے سے ہٹا دو۔ جنگ جیت کے واپس آ گئے، رات کا اندھیرا تھا، حضرت علقمہ بن لیث رضی اللہ سمجھے حضرت خالد ہے، پہچان نہیں سکے تھے حضرت عمر۔ اے خالد امیر المومنین اچھا نہیں کہ آپ کو معزول کر دیا۔ حضرت عمر سمجھ گئی کہ مجھے خالد سمجھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر اب کیا کرنا ہے کہ ماننی امیر ہی کی۔ حضرت عمر نے صبح دونوں کو بلایا، دونوں کیا بات ہوئی تھی آپ کو؟ حضرت خالد نے کہا میری کوئی بات نہیں۔ حضرت علقمہ کہیں خالد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تم دونوں سچے ہو اور مجھے علقمہ جیسے ساتھی چاہیے، ناگواری ہے پھر بھی ماننی امیر، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ امیر سمجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہماری سمجھ ہے کتنی، جمعہ 8 دن تو سارے ہوئے تبلیغ میں ہم۔
جیسے رات واقعہ سنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، 9 مسلم بھی تھے، 9 جوان بھی تھے، حضرت عمر مامور، حضرت ابو بکر، آگے چل کے انہوں نے آگ جلائی ساتھیوں نے، عمر بن عاص نے کہا آگ بجھاؤ، حضرت عمر کے ساتھیوں سے حضرت ابو بکر ساتھیوں کو آگ کی ضرورت ہے، سردی ہو گئی اور امیر کہہ رہے ہیں بجھاؤ، حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر بجھاؤ، تو امیر کہہ رہے ہیں بجھا دو۔ پھر ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے صبح نماز پڑھا دی۔ پھر حضرت عمر نے اعتراض میں فرمایا کہ دیکھو غسل بھی نہیں کیا، ایسے نماز پڑھا دی۔ حضرت ابو بکر نے اے عمر وہ امیر ان کی مانا، جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، واپسی ہو گئی، حضور نے کارگزاری سنی، اے عمر کیسے آگ بجھوائی؟ اصل اس لیے آگ بجھوائی تھی کہ آپ کی روشنی میں کافروں کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جائے، ہماری تعداد کم تھی، ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ بہت اچھا، غسل کیسے نہیں کیا؟ ذرا سردی کے موسم میں جب میں غسل کر لیتا ہوں میرا بدن اکڑ جاتا ہے، میں بیمار پڑ جاتا، میں نے کہا میں نے غسل کر لیا، میں بیمار پڑ گیا، میں جنگ نہ لڑ سکا، مسلمانوں کو شکست، حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ پھر۔ حضرت ابو بکر کا ایک آدمی آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ کیسے بجھ گئے؟ یا رسول اللہ آپ کی روشنی میں کافروں ہماری تعداد کا اندازہ ہو، ہماری تعداد کم تھی، ان کے حوصلے کہ غسل کیسے نہیں کیا؟ حضرت میں غسل کر لیتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، میں نے غسل کر لیا، میں بیمار پڑ گیا، میں جنگ میں مسلم شکست، فرمایا تم نے ٹھیک۔ حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے سب سے جو موجود تھے مشورہ کیا، زمین کا ٹکڑا ان کو دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے کہ حضرت عمر کو بھی جا کے بتاؤ، حضرت عمر کے پاس گئے وہ پرچہ لے کر، حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک جاؤ، کوئی زمین نہیں۔ اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے کے ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرما کر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے، اتنے میں حضرت عمر آگے اس سے بھر یہ ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ یہ عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور اگر بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی کہ میرا گھر والا بہت لڑتا ہے، لڑتی تو یہ بھی تھی، لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، لیکن اپنا نام نہیں بتاتی نا عورتیں۔ حضرت نے کہا پانی بھر کے لاؤ بوتل میں، پانی بھر لائی، اس پہ دم کیا، پھونک شونک ماری۔ جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو نا، منہ میں بھر کے بیٹھ جانا، یہ پڑا ہوا پانی ہے، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ جیسے وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا نا، اس نے لڑنا شروع کیا، اس نے منہ میں پانی بھر لیا، بولے تو پانی گرتا تھا، پڑا ہوا پانی تھا تو اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ شام کو پھر آیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی، لڑائی ختم۔ حضرت بہت اچھا پانی بھر کے دیا، کمال کر دیا آپ نے، تو اس کا منہ بند، زبان بند کر دی، سارے فتنے زبان کے۔ کسی نے پوچھا حضرت یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں، اس لیے جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ امر بالمعروف کرو، نہیں مل کر۔ بعض اوقات آنکھوں کی غلطی ہو، دھوکہ ہوتا ہے آدمی کے، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر نے اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ جا کے پکڑ لیا، شراب پی رہا تھا بندہ۔ شراب پینے والا امیر المومنین، میں نے تو ایک حکم توڑا شراب کا، آپ نے 3 حکم توڑ دی۔ کہ کیا حکم؟ یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، تجسس نہ کرو، آپ گناہ کی تلاش۔ دوسرا حکم ہے کہ جس کے گھر میں آؤ تو اجازت لینی چاہیے، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تیسرا دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت ان کی باتیں سن کے روتے ہوئے چلے، منہ میں کپڑا ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے، گلی میں گشت کرے۔ کافی دن تک وہ بندہ حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا، کافی عرصے کے بعد آیا۔ حضرت عمر نے اس کے کان کا اپنا منہ کیا
اور کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا، میں نے بھی اس دن کے بعد شراب نہیں، پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آپ کے تذکرہ نہ کرو۔ اب اس نے تو رات کو توبہ کر لی اور آپ نے پورے محلے میں پھیلا دیا، آپ کی تو پکڑ ہوگی اور وہ بری ہوگی اللہ کے ہاتھ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو نہ بتائیے کسی کو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے جی، آج مرد بھی عورتوں کی طرح ہے، اور بعض اوقات آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی نہیں۔ ایک آدمی دو نوجوان اکٹھے رہتے، ہمیشہ اکٹھے رہتے، کسی نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کہو تو میں ان کی دوستی 1 منٹ میں ختم کر دوں، کیسے ختم کریں گے؟ وہ ایک کھڑا تھا، ایک کو بلایا، بات سنے ذرا۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس کے کان کے قریب منہ کیا اس نے، اور منہ کو خوب کھولا بند کیا، کھولا پھر باتیں کر رہا، باتیں ایک نہیں کی، اس کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے دوست۔ اور جب تھوڑی دور گیا نا، میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا، یہ کسی کو نہ بتانا، بات تو کی کوئی نہیں، اس کو چکر دے رہا تھا۔ جب وہ گیا نا، تیرے کان میں کیا باتیں کی؟ اس نے کوئی بات نہیں، اسے تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کسی کو نہ بتانا۔ تو اتنا پرانا دوست ہو کو تو میری بات نہیں مانتا، تو اس کی مان جا، تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ یہ دیکھتے ہیں ہم بھی آنکھوں سے، امیر صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت تبوک کے موقع پر جب ساتھی چلتے چلتے کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئی، ایک صحابی کا رسول اللہ کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں لوگوں کو، مدینے میں جا کے میں قیمت ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا کر لو۔ وہ اونٹ ذبح کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور سے اجازت لی۔ اکیلے کیوں لی؟ آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ کہ میں نے اجازت دی۔ یا رسول اللہ پہلے ہی سواریاں کم ہیں، 30,000 کا لشکر، سخت گرمی، پہلے ہی سواریاں کم ہیں، تو اگر اونٹ ذبح ہو گئے تو پھر سفر مشکل ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ یا سر جو کھجوریں بچی ہوئی نا تھوڑی تھوڑی سب کو جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ساری کھجوریں جمع کی، حضور نے برکت کی دعا کی،